الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رجب اسلامی سال کا بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ اشہار حرم میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کی ترغیب تو دی گئی ہے، مگر ہمیں عبادت سنت کے مطابق ہی کرنی چاہیے تاکہ افراط اور تفریط سے بچا جا سکے۔ تو آئیے گا پیارے ناظرین اکرام، ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں کس طرح آپ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، نفلی عبادت کریں۔ تو دیکھیے گا پہلے نمبر پر رجب کے مہینے میں کتنے روزے رکھیں۔ اصلی اصول کیا ہے اس کا؟ رجب کے مخصوص دنوں کے روزے کو فرض یا خاص سنت سمجھنا درست نہیں ہے، البتہ نفلی روزے رکھنا جائز اور باعث اجر ہے۔ حدیث سے رہنمائی کرتے ہیں کہ اس میں ہم کو کس طرح رہنا چاہیے۔ حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کس اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا نہیں دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سنن نسائی باب شوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اہل سنت علماء کی وضاحت، رجب میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا، ایام بیج کے روزے رکھنا یعنی 13، 14، 15 کے روزے رکھنا، یہ سب نفلی ہیں اور پورے سال کی سنت کے مطابق ہیں۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں نفلی روزے رکھنا جائز ہے، مگر کسی خاص دن کو لازم سمجھنا درست نہیں ہے۔ جتنے چاہیں نفلی روزے رکھیں، مخصوص تعداد یا تاریخ کو واجب یا خاص سنت نہ سمجھیں۔ جیسے کہ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے رجب میں نفلی نماز کیسے پڑھیں۔ اہم بات ہے یہ، دیکھیے گا 3 منٹ کے اندر میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ رجب کی کوئی مخصوص نفلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے صلاۃ الرغائب کے بارے میں اہل حدیث و فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں مخصوص نمازیں بدعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ تو پھر کیا کریں اس مہینے میں؟ آئیے گا پیارے ناظرین اکرام، اس مہینے میں کس طرح ہم نفلی نماز ادا کریں۔ جیسے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تحت الوضو پڑھیں، آپ 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیں۔ جیسے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مسجد جاتے ہیں، تو مسجد میں نماز سے پہلے آپ 2 رکعت تحت الوضو پڑھ لیں اور اسراف کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں اور اوابین کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ اس مہینے میں بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ سب نفلی نمازیں ہیں، ان کو پڑھیں کیونکہ یہ پورے سال ثابت ہیں۔ یہ جو ہے ہر سال، ہر مہینے، ہر وقت ثابت ہیں، ان کو آپ اپنائیں اور ان کو پڑھیں۔ نفلی نماز کا آسان طریقہ آئیے گا میں بتلاتی ہوں۔ 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ نماز کے بعد درود شریف اور دعا ضرور پڑھیں۔ جیسے کہ بہار شریعت حصہ نمبر 4 پر آتا ہے، یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا رجب کے مہینے میں دعا کیسے کریں۔ سب سے مشہور دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے گا پیارے ناظرین اکرام، اس مہینے میں یہ دعا آپ بھی ضرور پڑھیں۔ میں اسکرین پر بھی لگا دیتی ہوں۔ یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وولگنا رمضان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پیارے ناظرین اکرام، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جیسے کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور معظم طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ دعا کا طریقہ، نماز کے بعد سجدے میں دعا کریں اور افطار کے وقت بھی دعا ضرور کیا کریں۔ تہجد میں اہم نصیحت ہے، دعا مانگتے وقت دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں، خاص طور پر ایمان پر ثابت قدمی کے لیے ضرور دعا مانگے کریں میرے پیارے ناظرین اکرام، کیونکہ جب ہمارا ایمان ثابت ہوگا اور ہم ایمان پر رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو اس لیے پیارے ناظرین اکرام، اپنی جب دعا کیا کریں تو دونوں جہان کی بھلائی کے لیے دعا کیا کریں، جیسے کہ یہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ دعا ضرور کیا کریں، رزق میں برکت کے لیے دعا کیا کریں، گناہوں سے نجات پانے کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ کنز العمال کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اختتامی میں نصیحت، پیارے ناظرین اکرام، رجب میں ہمیں رمضان کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، اس مہینے میں توبہ کثرت سے کیا کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں، نفلی عبادت کریں، مگر سنت کے دائرے میں رہ کر ہی کریں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے رجب کے مہینے کی بابرکت بیان، جو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، سب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔